الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے عزیز دوستو، انتہائی محترم مکرم بزرگوں، ایک ہفتے کا پھر وقفہ آ گیا تھا۔ اس سے پہلے جو بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی چلتے ہوئے ہم پہنچے تھے پچھلے ہفتے ہم نے قصہ معراج کا قصہ پڑھا تھا۔ یہ معراج کا قصہ 10 نبوی میں پیش آیا ہے، اور اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے تو آپ نے قبائل پر دعوت دینی شروع کی۔ معاملہ یہ تھا کہ سارا عرب وہ مکہ آیا کرتا تھا اور مکہ آ کر حج کے لیے آتے تھے، اور وہ حج جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلکہ اس سے بھی پہلے سے چل رہا تھا، لیکن عرب والے جو تھے وہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، کیونکہ عیسائیت اور یہودیت وہاں غالباً آئی نہیں تھی۔ تھوڑے بہت لوگ آئے تھے لیکن آئے نہیں تھے، اور حضرت مسیح علیہ السلام جو ہے وہ عربوں کے لیے مبعوث بھی نہیں ہوئے تھے، کیونکہ پچھلے جو نبی آتے تھے وہ اپنی قوم کے لیے آتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ یہ بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے، بنی اسماعیل کے لیے نہیں آئے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے لیے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے لیے تھے نہیں۔ یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے کہ آپ سارے جہانوں کے نبی تھے، اور باقی نبی جو آتے تھے وہ کسی قوم کے لیے خاص آتے تھے۔ یہ کئی روایات میں اللہ کے نبی نے بیان بھی فرمایا کہ یہ میرے 5 امتیازوں میں سے ایک امتیاز ہے۔ تو حج کے لیے آتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ حج میں انہوں نے شرک کی چیزیں ڈال دی تھیں، ننگے طواف کرنا، بتوں کی عبادت کرنا، اور غلط رسومات، تالیاں بجانا، لیکن حج بہرحال اللہ کے لیے کرنے آتے تھے، اور بیت اللہ کی تقدیس تھی، اور اسی وجہ سے مکہ والوں کا بھی بڑا احترام تھا پورے عرب کے اندر۔ عرب چاہے اردن سے لے کر آج کا اردن، یا اوپر کا یمبو، ادھر دمام، ادھر نیچے یمن، ادھر آپ کا یہ جو دبئی ابوظہبی کا علاقہ ہے، یہ سارا عرب اتنی دور دور سے آیا کرتا تھا حج کرنے کے لیے۔ جب حج کرنے آتا تھا تو ہر قبیلہ اپنے خاص خیمے لگایا کرتا تھا۔ مثلا یہاں جرہم ہے، یہاں پر بنو سہل ہیں، یہاں بنو سعد ہیں، یہاں بنو اسماعیل ہیں، وغیرہ وغیرہ مختلف قبائل جو ہیں وہ اپنے خیمے لگایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے کہ ایک قبیلے کے خیمے میں جا کے ان کو جمع کر کے دعوت دیا کرتے تھے، اور اب بات شروع کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کو ایک بڑے مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور وہ مقصد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے طریقوں میں جو مجھے اللہ نے طریقے بتائے اس میں ہماری دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ تو یہ آپ مختلف انداز سے دعوت چلایا کرتے تھے ہر قبیلے میں جا کر۔ تو بعض قبائل تو بڑا ٹالنے والا جواب دیتے کہ ٹھیک ہے جی، دیکھیں گے، سوچیں گے، اچھا جی، اچھی بات ہے، اور بعض بڑا ہی گندا جواب دیتے کہ جاؤ جاؤ، کیا فضول باتیں کر رہے ہو، ہمارے آباء و اجداد کے دین سے بہکانے آ گئے ہو، ہمیں بتوں کی عبادت سے دور کرنے آ گئے ہو، ہمارے خداؤں سے دور کرنے آ گئے ہو، تم کل کے لڑکے ہمیں دین بتانے آ گئے ہو۔ اور بعض گالیاں دیتے اور کیا کرتے،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گالیاں سہتے 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 آپ ہمت پست نہیں کرتے، بلکہ آپ دوسرے قبیلے میں، آپ تیسرے قبیلے میں، آپ چوتھے قبیلے میں جا کے دعوت دیتے تھے۔ آپ نے مسلمہ کذاب کے قبیلہ جو اس وقت تھا اس میں بھی دعوت دی، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس شرط پہ مانیں گے کہ آپ کے بعد وراثت ہماری ہوگی نبوت کی، یعنی آپ کے بعد پھر اسلام کے وارث اور حکمران ہم ہوں گے، اس شرط پہ ہم اسلام قبول کریں گے۔ آپ نے فرمایا یہ حکومت تو اللہ کا امر ہے، اللہ جس کو چاہے دیتا ہے، میں کسی کو دے نہیں سکتا کہ میرے بعد تم نبی بن جاؤ گے۔ انہوں نے نہیں مانا، اور بعد میں جا کے اس قبیلہ سے کتنی بڑی مسلمہ کذاب کا جو قبیلہ تھا اس سے بہت بڑی لڑائی اور بہت صحابہ شہید ہوئے تھے اس میں۔ یہیں پر قبائل پر دعوت دیتے دیتے مدینہ کے قبیلہ تھا خزرج، ان کے 2 لوگ آئے۔ اب مدینہ کی بھی سن لیجئے، مدینہ کا نام تھا یثرب، وہاں کیا چل رہا تھا؟ یثرب جو تھا وہ عرب کا سرسبز علاقہ تھا جہاں پر کھجوروں کے درخت بڑے۔ مکہ میں تو اللہ نے فرمایا وادن غیر ذی زرع، مکہ ایسی وادی ہے جہاں کوئی کانٹا بھی نہیں اگتا تھا، یعنی کوئی کھیتی نہیں اگتی تھی نہ کوئی درخت۔ تو ان کا سارا دار و مدار ٹریڈ پر تھا، تجارت پر، ٹریڈنگ کرتے تھے یہ یمن سے اور زیادہ تر شام سے۔ تو وہ جو تھے وہ ایگریکلچر کے لوگ تھے مدینہ والے، تو ان کی کھیتیاں تھیں۔ اب وہاں پر 2 لوگ آباد تھے، 2 قبیلے، اوس اور خزرج، اور یہ اصل میں تو بھائی تھے، پھر انہی بھائیوں کی نسل بڑھی اور یہ 2 قبیلے بن گئے، اور ان کے درمیان آپس میں جنگیں شروع ہوئیں، اور وہ جنگیں بہت خطرناک تھیں، اور آپس میں 50 سال 60 سال تک جنگیں رہتی تھیں، اور قبیلوں کی باہم بڑی رقابت تھی، اور 2 ڈویژن بنے ہوئے تھے یثرب کے اندر، ایک اوس کا ایک خزرج کا۔ اسی طرح یثرب کے اندر یہودی بھی آباد ہوئے تھے، اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہودی یثرب میں کیوں آباد ہوئے تھے؟ یہودی یثرب میں اس لیے آباد ہوئے تھے کہ انہوں نے تورات میں اور انجیل میں یہ بات پڑھی تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے آخر الزمان۔ یہ یہودی اور عیسائیوں کو پتہ تھا ایک آخری نبی آنا ہے، یہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا تھا۔ اب جو بائبل ہے اس میں انہوں نے تحریف شریف کر کے ہٹا دیا، ابھی بھی علامتیں ہمارے نبی کی تورات اور انجیل میں ہیں، جس کو یہ لوگ مانتے نہیں، کہتے نہیں تو فلاں کے بارے میں فلاں کے بارے میں، اتنی تحریف کرنے کے باوجود بھی۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ یہ یہودی اللہ کے نبی کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ کسی کے 8 بیٹے ہو نا، یہ حامد ہے، یہ خالد ہے، یہ محمد ہے، یہ 10 سال کا، یہ 15 سال کا، یہ 14 سال کا، یہ 2 ایسے جانتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے اتنی علامتیں بتائی تھیں تورات انجیل میں بھی اور نبیوں کی زبانی کہ محمد کو ایسے جانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کرام کی بھی علامتیں بتائی تھیں کہ ان کے ساتھ چلنے والے لوگ کیسے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح کرنے گئے، میں نے قصہ سنایا تھا، تو ان کے مقوقے سے پادری تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کے خلیفہ کے حوالے کروں گا چابیاں۔ اور وہ جب حضرت عمر آئے تو اس نے اپنی کتاب دیکھ کر چہرہ دیکھا، علامتیں دیکھی، اس نے کہا یہی ہے جس کی ہماری کتابوں میں لکھا تھا کہ یہ آئیں گے، محمد کے خلیفہ ہوں گے، ان کے ہاتھ میں بیت المقدس کی چابیاں آپ نے دینی ہیں تو میں دیتا ہوں۔ تو وہ اس لیے آ کر بس گئے تھے کہ ان کی کتابوں میں یہ بھی لکھا تھا کہ وہ نبی کھجوروں کے درختوں کی زمین میں آ کر ہجرت کرے گا۔ تو یہودیوں کے بعض قبیلے آ کر یثرب میں بس گئے تھے کہ وہ جب نبی آئیں گے تو سب سے پہلے ہم ان کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے۔ ابھی ان کو پتہ یہ نہیں تھا کہ وہ نبی بنو اسماعیل سے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہودیوں کی اور عربوں کی لڑائی ہوا کرتی تھی، یثرب میں جو عرب رہتے تھے ان کی لڑائیاں ہوا کرتی تھیں، اور جب لڑائی ہوتی تھی تو یہودی ان کو کہتے تھے کہ وہ نبی آنے والا ہے آخری، اس کو آنے دو، ہم اس کے ساتھ مل کر تم میں لڑائی کریں گے، کیونکہ ہماری کتاب میں لکھا ہے، تورات میں اور ہمارے صحیفوں میں لکھا ہے کہ وہ نبی جو آئے گا وہ شرک کو قوت سے ختم کرے گا، تو وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں، ہم اس کے ساتھ مل کے لڑیں گے، ہمارا نبی ہوگا، اس پہ ایمان لائیں گے۔ اور اس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ذکر فرمایا اسی بات کا کہ یہودی یہ بات کہا کرتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ نبی آ گیا
جس کا نام لے کر یہ لوگ فتح طلب کیا کرتے تھے کہ ہمیں اس نبی کے ساتھ ہم فتح پائیں گے تم مشرکوں پر، لیکن وہ جب نبی آ گیا جسے پہچانا کرتے تھے تو ضد سے انکار کر بیٹھے۔ کس وجہ سے؟ ضد سے۔ کون سی ضد؟ کیا ضد تھی ان کو اللہ کے نبی سے، یہودیوں کو، عیسائیوں کو؟ کیا ضد تھی؟ ہم میں سے نہیں آیا، بنو ہمارے قبیلے میں سے کیوں نہیں، ہم بنو اسحاق میں سے کیوں نہیں آیا، بنو اسماعیل میں سے کیوں آ گیا؟ قومی عصبیت اتنی برباد چیز ہے کہ جو انسان حق کو پہچان چکا ہو اس کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ اس لیے یہ دنیا کا سب سے بدبودار نعرہ ہے، قومیت کا نعرہ، قبائلی عصبیت کا نعرہ، فرقے کا نعرہ، اپنی جماعت کا نعرہ۔ یہ بہت خراب تعصب ہے، انسان کو ماننے نہیں دیتا۔ میرا لیڈر جو کہے گا وہ میں کروں گا، میری قوم، وہ آدمی چونکہ میرے قوم کے خلاف ہے لہٰذا اس کی سب اچھی باتیں بھی خراب ہیں، اور میں اپنی قوم کا ہوں تو میری قوم کی ہر حالت میں مجھے موافقت کرنی ہے۔ اس کو کہتے ہیں عصبیت اور تعصب، جو اس وقت مسلمانوں میں بدترین شکل میں پیدا ہو چکا ہے۔ قوم کا تعصب، قبیلے کا تعصب، جماعت کا تعصب۔ ایک صاحب ہمیں کہہ رہے تھے، بہت پہلے کی بات ہے، میں کہیں پڑھتا تھا مدرسے میں، تو وہ کسی دینی جماعت کے تھے، تو کہہ رہے تھے ہمارے قائد جو ہے نا وہ ہمارے قائد اگر کوئی بھی غلط کام کریں گے تو ہم کہیں گے ہماری آنکھیں جھوٹ بولتی ہیں، ہمارا قائد ایسا نہیں ہے۔ وہ سورج کو دن چاند کہیں گے ہم مانیں گے۔ میں کہا یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، تو اللہ یا اللہ کے نبی کہے تو ماننا ہے، اس کے بعد تو کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ اس کی ہر صحیح غلط بات آپ مانے جاؤ کیونکہ میرا قائد ہے، میرا بڑا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم بزرگوں کی بات مانتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی باتوں کی وجہ سے۔ ہم ان کو بزرگ اس لیے مانتے ہیں کہ وہ سنت کے مطابق بات کرتے ہیں۔ اگر کوئی بزرگ ہونے کا دعویٰ کرے اور سنت کے مطابق کام نہ کرے تو ہم بزرگ نہیں ہیں ہمارا وہ، اور اگر کوئی سنت کے مطابق بزرگ چل رہا ہو اور اب وہ سنت کے خلاف چلنا شروع ہو جائے تو ہمارا بزرگ نہیں ہے۔ بزرگوں کے اندر کچھ نہیں رکھا کہ بزرگوں کے پیچھے چلنا کوئی عبادت ہے۔ ہم بزرگوں کی بات اس لیے مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول کا پیغام ہمیں پہنچاتے ہیں، ان کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ اس ضد سے انہوں نے انکار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافر لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب یہ معاملہ چل رہا تھا تو اسی اثناء میں اچھا ہوتا کیا تھا، خزرج کی اوس سے لڑائی ہو رہی ہے، تو خزرج یہودیوں کے ایک قبیلے کو اپنے ساتھ ملا لیتے کہ بھئی تم ہمارے ساتھ مل کے اوس سے لڑائی کرو، آج جنگ ہے۔ اوس والے یہودیوں کے قبیلے کو مل کر اپنے ساتھ لڑا لیتے۔ الائنسز جو دنیا میں آج ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے دنیا جب سے چل رہی ہے تو دنیا میں اس وقت الائنسز چلتے ہیں اور الائنسز شفٹ ہوتے ہیں۔ ایک رشین بلاک ہے، ایک امریکن بلاک ہے، چائنیز بلاک ہے، پھر نیٹو الائنس ہے، پھر آسیانز ہیں، ڈیفرنٹ الائنسز چلتے ہیں۔ تو یہ الائنسز جو ہیں یہ آج کے نہیں ہیں، یہ دنیا میں کب سے چلتے ہیں، ہمیشہ سے۔ اور الائنسز جو ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میری آپ سے بڑی محبت ہے۔ الائنسز کا مطلب ہوتا ہے انٹرسٹ۔ جس قوم کا دوسرے سے انٹرسٹ ہو جائے گا وہ گدھے کو بھی باپ بنا لے گا۔ جس طرح ہینری کسنجر نے لکھا تھا کہ there are no permanent friends or foes in foreign relations, they are just interests، کہ ملک جو ہوتے ہیں ان کے کوئی پکے دوست دشمن نہیں ہوتے کہ فلاں میرا یار ہے۔ وہ میرا یار اس وقت تک یار ہے جب وہ میرے سے اس کا مطلب ہے، اس کا میرے سے مطلب ہے۔ جب میرا مطلب ختم ہو گیا، اس کا مطلب کسی اور سے ہو گیا تو پیراڈائم شفٹ ہو جائے گا۔ پاکستان اپنا بلاک شفٹ کر چکا ہے ابھی 4-5 سال میں، کتنا آپ کو پتہ ہے، پاکستان اس بلاک سے نکل کر دوسرے بلاک میں آ رہا ہے آہستہ آہستہ۔ تو یہ دنیا میں چلا کرتا تھا، تو اس زمانے میں وہ یہ کیا کرتے تھے۔ اور یہ کسی کی مصیبت ہوتی ہے کہ وہ آپس میں لڑیں اور باہر والوں کو بلائیں۔ یہ کسی قوم کا المیہ ہوتا ہے کہ بھائی بھائی لڑیں اور غیروں کو بلائیں اپنی مدد کے لیے۔ جس طرح اندلس میں یہ ہوا تھا۔ اندلس میں جب مسلمانوں کا زوال آ رہا تھا، آخری 400 سال مسلمانوں کے زوال کے ہیں، جو مسلمانوں کی بڑی حکومت اسپین میں رہی 800 سال کی، اس میں مسلمانوں کی 22 ریاستیں بن گئی۔ چھوٹا سا اندلس ہے، چھوٹا سا اسپین ہے، اس میں 22 حکومتیں چھوٹی چھوٹی بن گئیں کہ ہر ایک اپنی چودراہٹ، اپنی بڑائی، اپنا تکبر، اپنی عزت چاہتا تھا۔ تو وہ اتنے بڑھ گیا کہ مسلمان اسٹیٹ دوسری مسلمان اسٹیٹ سے لڑنے کے لیے فرانس کو بلایا کرتی تھی، وہ دوسرا جرمنی سے مدد لیا کرتا تھا، تیسرا جو ہے وہ اسپین کے اوپر کے عیسائیوں سے مدد لیا کرتا تھا اور ایک دوسرے کے خلاف لڑا کرتا تھا۔ تو یہ معاملہ یثرب میں چل رہا تھا۔ اب کیا ہوا کہ خزرج کی لڑائی تھی، تو خزرج نے سوچا کہ ہم کیوں نہ قریش کو اپنے ساتھ ملا لیں اور ہم
قریش کو ملا کر ان کو بھی اپنے الائنس میں لے لیں اور ان سے ساتھ مل کے ہم اوس سے لڑائی کریں، جو ہمارا قبیلہ حقیقت میں چچا کے بیٹے ہیں، ہمارا دوسرا قبیلہ ہے۔ تو وہ یہ کام کرنے کے لیے آئے مکہ۔ جب آئے تو حج بھی تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکراؤ ہو گیا۔ گویا کہ اللہ کے نبی نے دعوت دی، اللہ کے نبی تو کسی کو چھوڑ نہیں رہے تھے، بھائی کالے کو، گورے کو، چھوٹے کو، بڑے کو، ہر ایک کو پکڑ کے دعوت دی جا رہے۔ جب دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، تو حضرت براء بن معرور بیٹھے تھے، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ یار یہ جس کام کے لیے ہم آئے ہیں نا، اس سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ محمد بتا رہے ہیں کہ اللہ کی مان کے چلو، ساری دنیا جہان کی کامیابی ہے، اللہ کی مان کے چلو، اللہ کے بن جاؤ، اللہ دنیا بھی تمہاری نیچے کرے گا، دنیا میں بھی عزت والا بنائے گا، آخرت بھی تمہیں دے گا، یہ پیغام بہت اچھا ہے۔ تو ان کے ساتھ دوسرے جو لوگ آئے تھے انہوں نے کو پتھر مار گیا، بھائی چپ کر جاؤ بھائی، ہمیں یہ کام کرنے نہیں ہے، کسی اور کام کے ہیں۔ یہ پہلی چوٹ تھی یثرب والوں کے دل پر۔ اگلے سال یہی براء بن معرور ان کے دل میں ایمان آ گیا تھا۔ یہ کیا انہوں نے، یہ اپنے ساتھ 6 اور آدمیوں کو لے کے آ گئے، اور یہ 11 نبوی ہے، یعنی مکہ کا 11واں سال۔ تو 6 اور لوگ آئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ اگلے سال 12 آ گئے، اور اس کے اگلے سال اب جو 12 آئے اس میں 2 اوس کے بھی آ گئے، یعنی اسلام کی برکت سے جوڑ شروع ہو گیا ابھی سے، کہ وہ خزرج کے لوگ جو اتنے جانی دشمن تھے، وہ 2 اوس کے لوگوں کو بھی مسلمان کرنے اللہ کے نبی کی خدمت میں لے آئے۔ اور اگلے سال آپ نے وعدہ کیا کہ تھی کہ تم سارے آنا اور بیعت ہوگی، تو اس کے اگلے سال 72 لوگ آئے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنے، یثرب والے۔ اور طے یہ ہوا کہ رات کو جمرہ عقبہ جہاں پر ہے، جہاں بڑا شیطان جس کو پتھر مارتے ہیں، وہاں پر مسجد بھی بنی ہوئی تھی۔ ترکوں نے یہ کام کیا تھا ماشاءاللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں کوئی اثر تھا، جہاں آپ نے کوئی کام کیا، کوئی واقعہ ہو، وہاں ایک مسجد بنا دی تھی۔ یہ محبت کی علامت تھی اور اپنی تاریخ کو یاد رکھنے کی علامت تھی کہ یہاں پر فلاں واقعہ ہوا تھا، یہاں فلاں واقعہ۔ پھر وہ علامتیں اکثر مٹ گئی ہیں، اب کچھ ایکسپینشن میں کچھ ایسے ہی، اور کچھ وہ خام ہے کہ بھئی یہ تو بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے۔ بھئی بدعت کو روکے نا، آپ بدعت کی وجہ سے آپ اللہ کے نبی کے آثار کو مٹاتے ہیں۔ ایسا بھی کوئی بے وقوف ہوتا ہے کہ اب اپنی تاریخ کو مٹا دے؟ بہت پاگل قوم ہوتی ہوگی جو اپنی تاریخ، اپنے دنیا آج ورثے کی حفاظت کے لیے کتنا خرچہ کرتی ہے کہ ہمارا ورثہ محفوظ رہے، ہمارے آثار محفوظ رہیں۔ اس کے لیے دنیا میں پوری تنظیم یونیسکو بنی ہوئی ہے، یونائٹڈ نیشنز کی۔ تو ایسی بیوقوف لوگوں نے اپنے نبی کے آثار کو ہی مٹا دیا۔ اللہ کے نبی کی پیدائش کہاں ہوئی، آپ نے فلاں واقعہ کہاں کیا، فلاں بیعت کہاں کی۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو وہاں پر 72 آدمیوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی، وہ چھپ کے نکلے۔ آپ نے فرمایا چھپ کے نکلنا، کیونکہ مدینہ سے آنے والے قافلوں میں مشرکین بھی تھے، ان کو بتانا نہیں، چھپ کے سارا کام ہونا ہے۔ رات کو نکلے، خواتین بھی ساتھ آئی تھیں، خواتین نے بھی بیعت کی، خزرج کے لوگ، اوس کے لوگ۔ جب بیعت ہونے لگی، اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو اس بات پر بیعت کرو، اللہ کی بات مانو گے اور میری ایسی حفاظت کرو گے جیسے اپنی اولاد کی، اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت براء بن معرور جو ہے ہاتھ بڑھانے لگے، تو حضرت ابو الہیثم بن تیہان انہوں نے ہاتھ روک لیا، کہا ایک منٹ ٹھہرو، کہا ایک ہماری بھی بات ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ نے اپنے لیے لے لیا کہ ہم آپ کے لیے یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، تو اور اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا جو بیعت کرنے لگے تھے یثرب والے، کہا پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو؟ محمد کے ہاتھ پر بیعت کر کے عرب و عجم سے جنگ مول لے رہے ہو، سارے تعلقات ختم، سارے ریلیشنز ختم، ساری دنیا تم سے جنگ کرے گی، تمہیں مارے گی، سب تیار ہو؟ سب نے کہا تیار ہیں۔ کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے ساری دنیا سے جنگ کریں گے، ہم اپنی اولادوں کو داؤ پہ لگائیں گے، اپنے ملک کو داؤ پہ لگائیں گے، ہم آپ کی خاطر قربانیاں دیں گے۔ پھر ایسا تو نہیں ہو جائے گا کہ جب اللہ آپ کو کامیابیاں دے دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر واپس مکہ آ کے اپنے گھر آ جائیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، یعنی بڑا سمجھدار سوال کیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں بھائی، الدم دم والحدر حدر، اب میرا خون تمہارا خون اور تمہاری صلح میری صلح، یعنی اب تم جہاں پر کسی کے خون کا مطالبہ کرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں گا، تم کسی کو معاف کرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں گا، اب میرا انصار کے ساتھ جوڑ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نبھایا، اپنی بات کا پاس رکھا، نبھایا۔ چنانچہ یہ جو واقعہ ہو رہا ہے 13 نبوی کو ہو رہا ہے، اس واقعے کے 9 سال بعد جب غزوہ طائف ہوا، فتح مکہ ہو گیا، اب مکہ میں اللہ کے نبی رہ سکتے ہیں، تو مکہ سے فوراً بھائی طائف والے ابھی تک سرکش قبیلہ نہیں ہے، طائف کا غزوہ ہوا،
اور طائف کے بعد بڑی غنیمتیں، لمبا واقعہ ہے، ہم وہاں تک پہنچے تو بات کریں گے۔ طائف کی غنیمتیں آئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے نئے مسلمان ہونے والوں کو زیادہ غنیمتیں دیں۔ ابو سفیان کو 100 اونٹ، حضرت ابی معاویہ کو 100 اونٹ، ان کے بھائی یزید کو 100 اونٹ، یہ یزید دوسرے ہیں، یزید بن معاویہ نہیں، یزید بن ابو سفیان ہے۔ تو ایک گھر میں 300 اونٹ چلے گئے، آپ یہ سمجھ لیں 300 گاڑیاں چلی گئیں ایک ہی گھر میں، اتنی لٹائیں، اور باقی ہر مجاہد کے حصے میں 5 اونٹ آئے۔ تو انصار کو ذرا کوئی بات لگی کہ بھئی یہ تو لڑائیاں ہم نے کی ہیں، تو حضرت سعد آئے انصار کے سردار نا، کہا یا رسول اللہ آپ نے مکہ والوں کو اتنا دے دیا اور ہمیں اتنا کم دیا، حالانکہ ہماری تلواریں ابھی تک ان کے خون سے ٹپک رہی ہیں، نہیں ہم نے تو مکہ پہ حملہ کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اچھا سعد تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ نے کہا سر انصار کو کچھ یہ بات لگ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا سعد تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا رسول اللہ میں بھی انہی کا آدمی ہوں، یعنی میں بھی انصاری ہوں۔ ادب کا انداز تھا، یعنی بات تو دیکھیے یہ ادب ہے، کبھی بڑے سے کوئی بات شکوہ ہو جائے تو بات کہہ دے آدمی، بات دل صاف کر لینی چاہیے، دل میں بات نہیں رکھنی چاہیے، دل میں جب بات رکھتے ہیں وہ پکتی رہتی ہے۔ آپ نے میں چلو بھائی سارے انصار کو جمع کرو، انصار کا جوڑ ہو رہا ہے جی، انہوں نے تاجروں کا جوڑ ہو رہا ہے، پرائیویٹ میں ہوتا ہے، کالج والوں کا جوڑ ہو رہا ہے، انصار کا جوڑ، کوئی مہاجر نہیں آئے گا، ابو بکر عمر بھی نہیں آئیں گے، ابو بکر عمر عثمان کوئی نہیں، سارے انصار صرف مدینہ والے، آ جاؤ جی جمع ہو جاؤ۔ آپ نے تقریر فرمائی چھوٹی سی، آپ کی تقریر ہوتی چھوٹی سی تھی، آپ نے فرمایا انصار یہ بتاؤ کہ تم گمراہ نہیں تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی؟ تم نے کہا جی بالکل۔ کہا تم فقیر تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں امیر کیا، پوری دنیا کی غنیمتیں مدینہ میں آ رہی۔ آپ نے فرمایا تم لڑتے تھے آپس میں، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ملا دیا، ایسے نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ ایسے ہی تھا۔ آپ نے فرمایا اچھا بلکہ اگر تم یہ کہو تو کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ آپ کو کوئی ٹھکانہ نہیں دیتا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، یا رسول اللہ ہم نے آپ کی مدد کی، یا رسول اللہ ہم نے آپ کے ساتھ لڑ کر اپنے خونوں کی بازی لگائی اور اللہ نے آپ کو دنیا میں فتح دی، مکہ بھی فتح ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا انصار تم اگر یہ کہو گے تو حق کہو گے، سچ کہو گے، واقعی تم نے میرے ساتھ یہ احسان کیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ انصار مجھے یہ بتاؤ تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ساری دنیا اپنے سامان میں اونٹ اور بکریاں اور مال لے کے جائے، یہ مکہ والے اور دوسرے قبیلے والے، اور تم اپنے سامان میں رسول اللہ کو لے کے چلے جاؤ؟ تو وہ اتنا روئے کہ ہچکیاں بن گئی ان کی، اور کہنے لگے رضینا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم قسمتاً، ہم اللہ کے نبی کی تقسیم پر راضی ہیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، نبی ہمارے ساتھ آ جائے۔ اور پھر جو آپ نے دعائیں کی، آپ نے فرمایا اللہم ارحم الانصار، اللہ انصار پر رحمت فرما، اللہ ان کی اولاد پر رحمت فرما، اللہ ان کی نسلوں پر رحمت فرما۔ اور آپ نے یہاں پر یہ حدیث فرمائی تھی لو سلک الناس وادیا وسلک الانصار شعبا لسلکت شعب الانصار، اگر ساری دنیا انصار کے راستے پہ چلے گی اور ساری دنیا ایک راستے کشادہ بڑے راستے پہ چلے گی، ہائی وے پر، اور انصار کسی تنگ خراب مشکل راستے پہ چلیں گے تو میں انصار کے راستے پہ چلوں گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر ہجرت کا ثواب نہ لینا ہوتا تو میں انصار ہوتا۔ اور آپ نے فرمایا کہ انصار میرے اندر کا کپڑا ہے، لوگ میرے باہر کا کپڑا ہے، یعنی میرے دل سے لگے ہوئے لوگ ہیں۔ کیوں؟ انصار کوئی قوم نہیں ہے، یاد رکھیے انصار کی جو تعریف ہو رہی ہے یہ ان کی صفت پر ہو رہی ہے، صفت نصرت، اسلام کی مدد کرنا، اسلام کے حمایتی بننا، اپنی زندگی کو اسلام کے لیے لٹانا، اپنی زندگی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت کے لیے پھیلانا، یہ مقصد تھا جس کی وجہ سے انصار کو آپ نے یہ فضیلت دی ہے۔ اور بھئی یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو دعوت دیتے چلے جا رہے اور لوگوں کی گالیاں سن رہے، کیا ہماری عزت اللہ کے نبی کی عزت سے زیادہ ہے؟ پورا قرآن دعوت سے بھرا ہوا، پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دعوت سے بھری۔ نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دیتے 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 گالیاں کھاتے، مار کھاتے۔ ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ۔ ہر نبی نے اپنی پوری زندگی دعوت کے لیے لگائی ہے، دعوت اسلام کی خاطر، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے کی خاطر۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غم ہے لوگوں کی دعوت، لوگوں کے ایمان پہ آنے کا، کہ اللہ فرمانے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، میرے نبی آپ تو اپنی جان کو ہلکان کیے جا رہے ہیں، ہلاک کیے جا رہے ہیں اس غم پر کہ یہ مومن کیوں نہیں ہوتے۔ جب یہ غم اور یہ فکر پیدا ہوتی ہے، اس غم اور فکر سے آدمی کام کرتا ہے تو اللہ راستے کھولتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں میں بزرگوں، یہ دعوت کا راستہ یہ ہر مسلمان کا راستہ ہے، یہ تبلیغ والوں کا نہیں ہے، یہ علماء کا نہیں ہے، یہ کسی جماعت کا نہیں ہے، ہر مسلمان داعی ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس کوئی مسلمان، ابو ذر غفاری مسلمان ہوئے، دیہاتی مسلمان ہوتے، آپ فرماتے چلو بھائی اپنی قوم میں جا کے دعوت دو۔ کون سی شریعت آئی تھی؟ کون سا قرآن نازل ہوا تھا؟ پورا چند آیتیں آئی تھیں، ہم نے کہا دعوت۔ اللہ دوسری وحی میں دعوت کا حکم ہے، قم فانذر وربک فکبر۔ تیسری وحی یا ایھا المزمل قم اللیل الا نصفہ وانقص منہ قلیلا، او دعوت کا حکم ہے۔ اور آپ نے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ میرے نبی دن میں تو آپ نے لوگوں میں تیراکی کرنی ہے، محنت کرنی ہے، لوگوں میں رہنا ہے، بات کرنی ہے۔ آج بھائی نماز پڑھنے میں بھی دل لگ جاتا ہے جب آدمی محنت کر لے، زکوٰۃ میں بھی، دعوت ایسی چیز ہے زبان میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ 2 گھنٹے سفر ہوگا، زبان سے دعوت کا بول نہیں نکلے گا۔ کوئی غیر مسلم آپ کے ساتھ جہاز کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے کا سفر ہو جائے گا، ذرا سوچیں ہم دعوت دے دیں اس کو؟ کیوں؟ ہم اس سے متاثر ہیں۔ صحیح میں عرض کروں، جب انسان دعوت نہیں دیتا اس کا مطلب وہ کفر کے نظام سے متاثر ہے، وہ مرعوب ہے دنیا کے نظاموں سے، اس لیے اس سے بات نہیں نکل رہی۔ اور جو آدمی اپنے نظام سے متاثر ہوتا ہے وہ تو اپنی بات کرتا ہے، اپنی بات کرنی چاہیے۔ ہم اسلام سے خود متاثر نہیں ہیں تو اسلام کی دعوت کیا دیں گے؟ اسلام کی اہمیت عظمت ہمارے دلوں میں نہیں، دعوت کیا دیں گے؟ بھئی ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ دعوت، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر۔ مسلمان اعلیٰ قوم کیوں ہے؟ یہ آیتیں آپ نے 100 دفعہ سنی ہوں گی، کیونکہ ہم امر بالمعروف نہی منکر کرتے ہیں۔ سب سے بڑا معروف کیا ہے؟ اسلام ہے۔ کافر کو ایمان کی دعوت دینا، بھٹکے ہوئے کو صحیح دین بتانا، وتنہون عن المنکر، منکر سے روکتے ہو۔ سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ کفر و شرک ہے۔ ہماری زندگی کا کتنا وقت لوگوں کو کفر سے بچانے سے، برائی سے بچانے سے، جھوٹ سے بچانے سے، چوری سود اور حرام کاری سے بچانے پہ خرچ ہو رہا ہے، اور کتنا کام ہمارا لوگوں کو دین کی طرف بلانے پہ خرچ ہو رہا ہے، کتنا وقت خرچ ہو رہا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک خود دیکھ لے، ہم اللہ کے نبی کے مجرم بنے ہوئے ہیں سب، اور اس لیے اللہ کی نصرت نہیں ہے، اس لیے اللہ کی مدد نہیں ہے۔ اللہ کی مدد دعوت پر آتی ہے، اور اللہ نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل پر لعنت کی ایک وجہ علی لسان داؤد علیہ السلام نے پر لعنت فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام نے لعنت فرمائی، کیوں؟ ذالک بما عصوا، نمبر 1 نافرمانی، حد سے بڑھنا، نمبر 3 برائی سے نہ روکنا، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ جب معاشرہ برا ہو تو اس میں صرف برے لوگ وہ نہیں ہیں جو برا کام کر رہے ہیں، برے لوگ وہ بھی ہیں جو چپ بیٹھ گئے ہیں۔ کوئی آدمی سارا دن اپنی نماز پڑھتا ہے، اپنا ذکر کرتا ہے، اللہ کی قسم اس کی بخشش اس پر نہیں ہے، صرف اس کو اپنے معاشرے کو آگ سے بچانا ہے، اس کو حق کی بات کرنی ہے، آواز لگانا ہے، گالیاں پڑیں، مشکلات آئے، ہم صرف اس لیے دعوت نہیں دیتے کہ اگلا سنے گا نہیں، بس اتنی سی بات، یہ اگلا ہماری دعوت کو لے گا نہیں۔ ہماری بھائی دعوت دوسرے کے لیے نہیں دی جاتی، دعوت اپنے لیے دی جاتی ہے۔ جب انسان ایک بات کرتا ہے دل میں جاگزیر ہو جاتی ہے۔ ہمارے تاجر بتائیں نا، دن میں کتنی دفعہ ڈالر کا ریٹ دیکھتے ہیں، دن میں کتنی دفعہ میٹل کا ریٹ دیکھتے ہیں، دن میں کتنی دفعہ اسٹاک کو چیک کرتے ہیں، چاول والے کتنی دفعہ چاول کا ریٹ دیکھتے ہیں، کتنی دفعہ بولتے ہیں رات مجلس میں بھی بیٹھ کے، ہاں بھائی کڑو کرے کیا، ہماری برادری والے، دلی والے، پنجابی والے اور چنیوٹی سارے رات بیٹھ کر تھک ہار کے، ہاں کیا ریٹ ہے، کیا کاروبار ہے، بازار کیسا ہے، اس لیے کہ یہ بات اتنی کہتے ہیں کہ دل میں اس کی عظمت آ جاتی ہے۔ یہ تو دین اتنا کہنے کا ہے، میں منع نہیں کر رہا، کاروبار حلال ہے، مسلمان کو اچھا کاروبار کرنا چاہیے، لیکن اصل اہمیت تو پھر دین کی ہے جا کے۔ تو بھائی ابھی ہم ملیشیا میں تھے تو وہاں پر حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم کا ایک دورہ تربیتی تھا 4 دن کا۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب کے ہاتھ پہ 5 لاکھ کے قریب لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اب تک الحمدللہ، اور ان کے ساتھ جو ان کے ایک
ان کے شاگرد ایک تھے جو ہندو تھے اور بہت بڑے افسر تھے، وہ ان کے ہاتھ پہ 10,000 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہم پنڈتوں کے پاس چلے جاتے ہیں، ہم مندروں پہ چلے جاتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں تھوڑی، غیر مسلم کو مہاراج کیا حال ہے، آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، پیار کی بات کرتے ہیں، مسلمہ بات کرتے ہیں۔ ہر انسان سے پہلے آئس بریک کرنی ہے کہ بھائی میرا آپ کا ایک رشتہ ہے، میرا آپ پر حق ہے، ہم آدم کی اولاد ہیں، ہم ایک اللہ کے بندے ہیں، آپ اگر عیسائی ہیں، یہودی ہیں، آپ بھی اللہ کے بندے ہیں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ تو ہم کس طرح کامیاب ہو جائیں؟ دیکھیں ہمارے پاس ایک پیغام ہے جس کا نام اسلام ہے، وہ بھلائی کی بات کرتا ہے، وہ دیانت کی بات کرتا ہے، وہ امانت کی بات کرتا ہے، جو اس پہ چلتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت آ جاتی ہے، وہ لوگوں کے ساتھ عزت دینے کی بات کرتا ہے، وہ جھوٹ سے بچاتا ہے، چوری سے بچاتا ہے، وہ رزق حلال کا کہتا ہے، وہ اللہ کا بھی وفادار، بندوں کا بھی وفادار بناتا ہے۔ یہ پیارا پیغام ہے، وہ ایک اللہ کی بات کرتا ہے۔ دیکھیں آسمان و زمین کس نے بنائے؟ یہ آسمان و زمین کا اتنا اعلیٰ نظام، بلینز آف بلین گلیکسیز کس نے بنائی؟ یہ زمینوں کا نظام کس نے بنایا؟ یہ پرند چرند کا نظام کس نے بنایا؟ یہ ایسی کوئنسیڈنس ہے، ایسی اتفاق سے بن گیا ہے۔ اتفاق سے کوئی مکھی بھی بنتی ہے؟ ایک سکرو بھی اتفاق سے بنتا ہے کبھی؟ کسی کے بنانے سے بنتا ہے؟ کیا کوئی بنانے والا نہیں ہے؟ وہ بنانے والا کون ہے؟ وہ کیا چاہتا ہے؟ دعوت کے بول بولنا آئے۔ تو بھئی اس کے لیے جو ہے نا یہ سیکھنا پڑے گا۔ دیکھیں میں ابھی بھی سیکھنے گیا تھا وہاں، میں ان سے سیکھنے گیا تھا اور بہت سیکھ کے آیا۔ اب تک میری جو فکر تھی اس میں غیر مسلموں کو دعوت دینے کی اتنی اہمیت نہیں تھی، کہ حضرت کی صحبت میں رہ کے ان کی باتیں سن کے اہمیت ہوگی کہ نہیں بھائی دعوت کا اصل مطلب تو غیر مسلموں کو دعوت دینا ہے، حقیقی مطلب کیا ہے؟ غیر مسلم۔ پھر مجازی مطلب مسلمانوں میں دین کا کام کرنا، دونوں مطلب صحیح ہیں۔ تو بھئی اس کے لیے نا مشق کی ضرورت ہے، سیکھے بغیر کچھ نہیں آتا، سیکھے بغیر جھاڑو لگانا بھی نہیں آتا، سیکھے بغیر نا ایک سکرو لگانا بھی نہیں آتا۔ تو اتنا بڑا کام بغیر سیکھے آ جائے۔ اسی کے لیے بھئی جماعتوں کی نقل و حرکت ہے، بھئی نکالا جا رہا ہے، بھئی کہا جا رہا ہے 4 مہینے ایک مرتبہ سیکھ کے لگا لیں، بھئی چلہ سال میں لگا لیں، بھئی سروزہ آپ کا ہر مہینے کا لگ جائے، بھئی روزانہ کی ترتیب میں جڑنے والے ہو جائیں، اللہ کے نبی کی حدیث سنیں۔ بات کیا ہے؟ مشترک، کسی بھی فرقے کا آدمی، کسی بھی جماعت کا آدمی ہے، بھئی اللہ، یہ تو مشترک بات ہے نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جھوٹ سے بچنا، چوری سے بچنا، اللہ کے نبی کی سنتوں پہ چلنا، مشترک باتیں ہیں ساری۔ یہ شیعہ سنی بریلوی دیوبندی میں مشترک ہے، بہت زیادہ باتیں مشترک ہیں۔ چلو ابھی مشترک پہ آ جاؤ۔ اللہ قرآن میں یہودیوں کو کہہ رہے ہیں، اہل کتاب کو، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، اہل کتاب مشترکہ بات پر آ جاؤ، یہودیوں تم بھی آ جاؤ، عیسائیوں تم بھی آ جاؤ، مشترکہ بات پہ آ جاؤ کہ ہمارا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اسی کی بات کر چلیں گے۔ اس مشترکہ بات سے بات شروع کرتے ہیں۔ تو بھئی اس میں آپ حضرات جو ہے نا ارادہ کریں کہ دعوت سیکھنے کا اور دعوت کے لیے اپنی زندگی لگانے کا ارادہ کرنا۔ ارادہ ہے نا جی؟ کس کس کا ارادہ ہے بھائی؟ ہے جی؟ اچھا 4 ماہ کا ارادہ کس کا ہے؟ 4 ماہ کا ارادہ کس کا ہے؟ ابھی ذرا مشکل کام ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی، چلو بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، امیر صاحب تو ہے نہیں جو، ورنہ لکھنا چاہیے۔ اور بھائی نقد سے روزے کا ارادہ سارا مجمع کرے بھائی، جس نے نہیں وقت لگایا، ایک یہ تجربہ بھی محبت میں کر کے دیکھتے ہیں، دیار یار سے آؤ گزر کے دیکھتے ہیں، اب ان سے ملنا ہی زندگی کا مقصد ہے، وہ جی کے مل نہیں سکتے تو مر کے دیکھتے ہیں۔ تجربہ تو کر کے دیکھ لیں بھائی، چھٹی تو ویسے ہی گزر جاتی ہے، 3 دن لگا کے تو دیکھیں اللہ کے راستے میں، مزہ نہ آئے پیسے واپس۔ تو یہ جو نا سارے ارادہ کرتے ہیں نا، جس روزے کا کون کون ارادہ کرتا ہے بھائی؟ ماشاءاللہ۔ تو بھائی اب نقد سے روزہ اس مہینے میں لگ جانا چاہیے، صحیح نا؟ تو یہ میں امیر صاحب کے ذمہ لگاؤں گا، امیر صاحب لکھیں گے۔ بھائی کون لکھے گا؟ بھائی مسجد میں کون لکھے گا؟ مسجد جماعت والے ساتھی ہیں کوئی اس مسجد کے لوگ؟ تو بالکل لکھنے والے لوگ ہو جائیں نا، تاکہ یہ سروزہ لگا کے لکھوا دیں کہ بھائی ہم نے ماشاءاللہ لگا لیا۔ زکریا صاحب آپ ذمہ داری لیں نا، تھوڑی سی کسی کی ذمہ داری لگا دیں، اگلی جمعے کو ہے تو بھائی آپ یہاں کی بھی ذمہ داری لیں نا تھوڑی سی، کہ بھی اتنے سارے ساتھی ارادہ لکھوا رہے ہیں تو ان کا نقد سروزہ جو نئے لوگ ان کا لگ جائے، اور 4 ماہ کا ارادہ بھی بہت سے لوگوں نے کہا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔